جو ہم بات کر رہے ہیں نا پوائنٹ آف سیل کی یا ڈیجیٹل انوائسنگ کی، اس پہ بھی کچھ نمبرز ہیں. تقریباً کوئی 25,000 ٹیکس پیئرز جو ہیں انہوں نے اس اسکیم کو ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم کو جوائن کیا، اور اب یہ اوور آل جو ٹرن اوور ہے وہ 39.3. زبیر موتی والا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. پوائنٹ آف سیلز کی جو رجسٹریشن ہے اس کا ٹرن اوور بھی اس وقت جو ہے وہ تقریباً 2.9 ٹریلین پہ جا چکا ہے پاکستانی روپے میں ہم بات کریں. اور اے آئی بیس جو آڈٹ سلیکشن آئیڈینٹیفائڈ ہے وہ اس وقت تقریباً 200 کیسز کے ذریعے 13.3 بلین یہاں سے بھی ایک فائدہ پہنچا ہے. اچھا اب صاحب ہم سارے نمبرز پہ بات کر رہے ہیں، یہ بڑا ٹیکنیکل سا سبجیکٹ ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. آپ زراعت سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کنسٹرکشن والوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں زراعت والے نہیں دیتے. تو ہر کوئی ٹیکس دینا بھی چاہ رہا ہے، دینا کس طرح ہے، اپنے طریقے سے دینا چاہ رہا ہے. اس بیچ ایک صنعت جس نے بہت تیزی سے کنٹریبیوٹ کیا اور حکومت کو بڑا فائدہ دیا ہے وہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں. اس کو آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت 3.4 بلین تک جا چکے ہیں، اور اگر ہم اسے ایز صنعت اڈاپٹ نہیں کرتے اور ہم یہاں پہ نہ صرف لیجسلیشن بلکہ ایجوکیشن، ٹریننگ، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت ایشیا کے کتنے ممالک اے آئی کے ساتھ معاملات کو لنک کرتے ہوئے لے کر چل رہے ہیں. تو اگر ہم اس طرف توجہ دیں تو یہ جو فری لانسرز ہیں انڈیویجول ایک صنعت کے ذریعے بہت بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور پھر شاید یہ اس طرح شکوے بھی نہ کریں کیونکہ پیمنٹس آ رہی ہیں اور وہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے ٹریس کر سکتے ہیں، ٹریک کر سکتے ہیں. آپ یہ بالکل آپ نے درست بات کی. پھر دین اگین جب آپ کے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو آن لائن کام بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس فری لانسرز ہیں، لیکن ہماری حکومت کی پالیسیز ایسی رہی ہیں جو سسٹینیبل نہیں اور اتنا انکریج نہیں کرتی رہی ہیں. آئی ٹی ایکسپورٹس کی آج ہم اس کو سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں گروتھ کو، لیکن ہم نے کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا. اسی طرح سے ایک اور بات ہے جس کو ہم اتنا ڈیبیٹ نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ کوئی ٹیکس دینے کے لیے انکریج کیوں ہوگا؟ حکومت ان کو کیا سہولیات دے رہی ہے؟ آپ کے پاس مین جو آپ کے بڑے 2-4 شہر ہیں ان کے علاوہ کہیں پر سہولیات عام آدمی کو میسر نہیں ہیں. جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اس کے بعد ان کو وہ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کے جواب میں کیا مل رہا ہے. سو ٹیکس نیٹ کو انکریز کرنا اور یکساں طور پہ یہ ٹیکس لاگو کرنا سب کے اوپر یہ بہت ضروری ہو چکا ہے. بوجھ کو تقسیم کرنا ہے، تنخواہ دار طبقہ ہی آپ کا جو ہے وہی مسلسل ایک وہ رسپانسبل شہریوں کی طرح ٹیکس دے رہا ہے، لیکن جو اس میں بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے ان سے حکومت ٹیکس نہیں نکلوا پاتی ہر بار. اس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے بھی کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھتے تھے وہ لوگ جو لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ ٹیکس دیا کریں اور اس پہ انکریج کرتے تھے، اب وہ بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں کیونکہ جوابی طور پہ آپ کو فیسلٹیز نہیں دی جا رہی جو دوسرے ممالک کے اندر میسر ہوتی ہیں. اچھا اب سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں نا یہاں سے دوبارہ آؤں گی، آپ اپنا پوائنٹ دوبارہ سے کنٹینیو کیجیے. اب آپ کنٹینیو کیجیے گا جب تک. بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ جب سہولت دی جائے، کوئی سیکٹر اگر درست اچھا پرفارم کر رہا ہے تو پھر نظر بھی آئے کہ حکومت ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اسی طریقے سے جس طرح آپ کیونکہ آئی ٹی سیکٹر کی بات کر رہی تھی، زیادہ تر نوجوان اس کے ساتھ منسلک ہیں، تو جو شعبے ایسے ہیں جس میں نوجوان جو ہے اس کے اندر ان کو مواقع مل سکتے ہیں، اس کو حکومت کو مزید انکریج کرنا چاہیے اور اس قسم کی پالیسیز بنانی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو آپ لوگ پہلے بات کر رہے تھے، زرعی شعبہ، پاکستان ایک زراعت کا والا ملک ہے کہ یہاں پر ایگریکلچر کو انکریج کرنا چاہیے، لیکن اس بار جو کسانوں سے جی بالکل ایبسولوٹلی، لیکن ہم دیکھیے ہم نے کل بھی جب بات کی کسانوں کے نمائندوں سے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت نے گروتھ کا نمبر بتایا بتایا ایگریکلچر کا 2.89%، یہ گروتھ ریٹ کو بھی اس کو بھی وہ نہیں درست سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایگزیجریٹڈ نمبر ہے. سو ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا، ان کی بہت ساری ڈیمانڈز رہی ہیں. جو آلریڈی پوٹینشیل ہے آپ کی خصوصیت ہے ایگریکلچر، اسی کو آپ نے پروموٹ نہیں کیا، اور کسان آج اتنا ڈسکریجڈ ہے، اتنی ان کی حوصلہ شکنی ہو چکی ہے کہ اس بار جو گندم کے ریٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک حکومت کے ساتھ ان کا اختلاف رائے رہا، تو اس کے بعد پھر گندم اگائی نہیں گئی. سو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر ہمارے جو اس طرح کے شعبے ہیں ان کو دیکھنا بھی چاہیے. بلکہ سوری اب سے اس میں ایک چیز اور بھی ہے، مجھے یہ لگتا ہے، میں اس کو سوال کی صورت